नाज़िन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कराची पारां खीर ॾींदड़ जानवरनि जे सालियाने टैक्स ओगाड़ी वारे ठीके में गैर कानूनी चंगियूं क़ाइम करे अवाम खां करोड़ रुपयनि जी ओगाड़ी वारी रिपोर्ट मेहरान टीवी ते हलण बावजूद सिंध हुकूमत तोड़े एहतसाब कंदड़ इदारो को बि नोटिस न वरितो, जंहिं करे अवाम खां फुल लुट जो सिलसिलो अञा बि जारी आहे। डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन पाकिस्तान बि हिन ठीके खे गैर कानूनी करार ॾिनो आहे। इन सिलसिले में वधीक तफ़सील ॾिसूं था कमर मेमर जी हिन रिपोर्ट में। नाज़िन, असां हिन वक़्तु डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन पाकिस्तान जे ऑफिस में मौजूद आहियूं। असां सां हिन वक़्तु डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन जो सदर शाकिर उमर गुजर साहब असां सां हिते मौजूद आहिनि। मलीर में जेको सुपर हाईवे ते जेके गैर कानूनी चुंगियूं आहिनि ऐं नेशनल हाईवे ते जेके गैर कानूनी चुंगियूं क़ाइमु आहिनि ऐं उतां जेको माल अचे थो, जेके जानवर अचनि था ईद जा ऐं पंहिंजो खीर ॾींदड़ जानवर, उन्हनि सभिनी खां जेको आहे गैर कानूनी चुंगियूं क़ाइमु करे मुख़्तलिफ़ टैक्स वरितो पियो वञे। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो टैक्स आहे, जेको डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जे हदनि में जेके वाड़ा आहिनि उतां इहो टैक्स वठणो आहे। हीअ माफ़िया जेका आहे उहा मेन रोडनि ते चेक पोस्टूं क़ाइमु करे इहो टैक्स वठी रही आहे। मेहरान टीवी पारां जेको आहे इहे इन हवाले सां जेको आहे रिपोर्ट हली चुकी आहे ऐं उन हवाले सां निशानदेही कई वई आहे। हिन वक़्तु असां सां शाकिर उमर गुजर साहब असां सां मौजूद आहिनि। उन्हनि खां पुछंदासीं त उन्हनि जो जेको आहे हिननि चुंगियुनि जे हवाले सां छा चवणु आहे। शाकिर साहब, ये आपने हमारी रिपोर्ट तो देखी होगी मेहरान टीवी पे, तो ये जो चेक पोस्टें कायम की गई हैं, जो चुंगियां कायम की गई हैं, एक सुपर हाईवे पे लकी सीमेंट के पास, दूसरी यहाँ बाबा बोरी पे नेशनल हाईवे पे, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? असल में जी इस सन 2002 में जफर जैदी मरहूम ने KMC महकमा वेटनरी डिपार्टमेंट ने कायम किया था, और चूंकि ये कीपिंग टैक्स है, ये हमारे फार्म से लिया जाना चाहिए बकौल जैसा कि उनके बायलॉज में तहरीर है। पहले ये हमारे डेयरी फार्म से वसूली करते रहे, उसके बाद ये इन्होंने सुपर हाईवे पे चुंगी बना दी। और जो सबसे अहम बात यह है कि टैक्स लेना अपनी जगह, और वहाँ पे हमारी तजलील की जाती है, वो हमारे लोगों से मारपीट की जाती है। जो गाड़ी गलती से आगे निकल जाए उससे 11 गुना वसूली की जाती है। और मैं उसके लिए 12 तमाम इदारों को लिख चुका हूँ बशमूल नैब के। तो नताइज तो खातिर ख्वाह हमारे सामने नहीं आए, पर ज्यादतियाँ हमसे मुसलसल हो रही हैं। KMC ने ये टैक्स बनाया, उसके बाद इसे टेक ओवर किया DMC ने, और DMC ने कुछ अरसे चलाया, उसके बाद इसे सिटी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने टेक ओवर कर लिया जी, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कराची। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि बहुत ज़रूरी है इस चीज़ का तयन होना कि आया कि जिस के बायलॉज ही नहीं है, ये किस कानून के तहत टैक्स वसूल कर रहे हैं, DMC ने कैसे टेक ओवर किया, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने कैसे टेक ओवर किया। वहाँ पे हमारे जानवरों की वैक्सीन के नाम पे हमसे 150 रुपया जानवर टैक्स लेते हैं। ये हमारे जानवरों की वैक्सीन नहीं की जाती, और ऐसी उसे हेल्थ क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। जिस डिपार्टमेंट के साथ पास महकमा वेटनरी है ही नहीं, वो कैसे हेल्थ क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी कर रहा है, सवालिया निशान है। और सफर करने वाले जानवरों से कीपिंग टैक्स का वसूल किया जाना ही गलत है, और अगर कोई टैक्स बनता भी है तो वो हमारे फार्म से वसूल करें, हम देने को तैयार हैं अगर कानून के तहत है तो मैं तमाम अरबाब अख्तियार से ये दरख्वास्त करूंगा कि जी 45 से ज़ायद सफ़ात और दीगर शवाहिद हम तमाम इदारों को दे चुके हैं, तो इस पर कार्रवाई करें कि एक ही शख्सियत इस पर काबिज है, और हमें धमकियां दी जाती हैं जी इसके पीछे फलां सियासी शख्सियत है, फलां सियासी शख्सियत है। तो जाहिर सी बात है हम इदारों को लिख सकते हैं, उस पर कोई डिसीजन तो हम ले नहीं सकते क्योंकि हम कोई अथॉरिटी नहीं है। बहरहाल हमें इस जुल्म सितम से आज़ादी दिलाई जाए। हमारे साथ की जाने वाली पे दर पे ज्यादतियाँ, मारपीट, बदमाशियाँ ख़त्म की जाएं। मैं दरख्वास्त करता हूँ वज़ीर आला सिंध से इसका नोटिस लें, क्योंकि इसमें जो मौजूदा हुक्मरान जमात है उसका बार बार नाम लिया जाता है कि जी फलां का हिस्सा है। मैं नाम तो नहीं ले सकूंगा, बहरहाल इसके ऊपर इंक्वायरी खड़ी होनी चाहिए और इसका कोई नतीजा निकलना चाहिए। इसी तरह का एक ड्राई एनिमल्स का टैक्स जो है वो भैंस कॉलोनी से लिया जा रहा है। यही जो जानवर शहर में दाखिल होके इन पीढ़ियों पे आते हैं, इन जगहों पे आते हैं, तो वहां पे भी सुना है कि कोई KMC वाले अलग से इस तरह का कोई टैक्स ले रहे हैं, क्या कहेंगे? ऐसा है कमर साहब, उसके अंदर ये अभी हाल ही में टैक्स बनाया गया था, 4-5 साल पहले की बात है। तो 40 रुपया भैंस KMC वाले लेते थे, ये टैक्स उन्होंने यूं लागू किया था कि जी ये 4 दीवारी के अंदर जो ओल्ड स्लॉटर हाउस खाली हुआ है कि आप लोगों से वारदातें होती हैं, आप लोगों को आसानी हो जाएगी, हम सहूलियात देंगे।
تو ہم نے ان سے ایگری کرتے ہوئے انہیں ان کی مدد بھی کی تھی اور ساتھ بھی دیا تھا. اس کے بعد یہ ہوا کہ جو ڈی ایم سی ایک وہ ان کے میونسپل کمشنر ہیں, میونسپل آفیسر ہیں, ایم سی جو ہے ان کے, ایک نور محمد صاحب ہیں کوئی اور ایک اور بھی ہیں, میرے پاس آئے تھے اور مجھے ایک لیٹر لکھا تھا کہ جی یہ اب ڈی ایم سی ٹیک اوور کر رہی ہے اور اس میں ہماری مدد کریں, اور اس کے جواب میں ہم بھینس کالونی میں کام بھی کرائیں گے, یہاں کے روڈوں کی تعمیر بھی کرائیں گے, سب چیز کرائیں گے. تو ایسا ہوا کہ جی انہوں نے بھی 60 روپیہ بھینس لینا شروع کر دیا, جبکہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ کے ایم سی کی حدود اب یہ ختم ہو گئی ہے, ڈی ایم سی میں آ گئے نئے قانون کے تحت, تو یہ ٹیکس ہم لیں گے. اب 40 روپیہ کے ایم سی لیتی رہی اور 60 روپیہ ڈی ایم سی لیتی رہی, یعنی کہ 100 روپیہ جانور ہم سے دونوں ادارے لیتے رہے, اور دھڑلے سے یہ لے رہے ہیں, بدماشیاں ہمارے ساتھ کر رہے ہیں, جو نہیں دیتا ان کے ساتھ مار پیٹ کرتے ہیں. یہ جو سپر ہائی وے پہ چنگیاں بنی ہوئی ہیں, نیشنل ہائی وے پہ چنگیاں بنی ہوئی ہیں, ادھر سے ڈرائی اینیمل کتنے آتے ہیں یا دودھ دینے والے جانور تقریباً سالانہ آپ کو کوئی فگر پتہ ہے کتنے اندازن آتے ہیں؟ دیکھیں جی, ہمارے پاس یہاں تقریباً لگ بھگ کراچی میں 8 لاکھ دودھ دینے والے جانور ہیں, اور قربانی کے لیے تقریباً سال کے اندر 20 لاکھ کے نزدیک جانور آتے ہیں قربانی اور دیگر گوشت کی ضروریات کے لیے. 8 لاکھ جو جانور ہیں, ہمیں سال میں ایک مرتبہ چینج کرنا ہوتا ہے جانور, جو کہ 270 ڈیز اس کا لیکٹیشن پیریڈ ہے, اور سال میں 365 دن ہوتے ہیں. تو 8 لاکھ جانور کی جگہ ہمارے 11 لاکھ دودھ دینے والے جانور ایک سال میں تبدیل ہوتے ہیں. 11 لاکھ دودھ دینے والے جانور ہمارے آتے ہیں, اور لگ بھگ 20 لاکھ ڈرائی اینیملز آتے ہیں, جس سے یہ ہیلتھ کلیئرنس سرٹیفکیٹ بھی لیتے ہیں, اور ملچنگ کا بھی یہ ٹیکس جام چھوروں کی حدود میں لیتے ہیں. اور جام چھوروں پولیس, میں ایس ایس پی جام چھوروں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جام چھوروں کی حدود میں ان کی پولیس لے کے یہ ہم سے بدماشی کرتے ہیں اور پولیس ان کی مدد کرتی ہے, تو میں ایس ایس پی توقیر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ فوری طور پہ اس کا نوٹس لیں اور اپنی پولیس ہٹائیں جو فارمرز پہ ظلم و ستم کرتی ہے. 31 لاکھ جانور یہاں پہ آتے ہیں, اور آپ اس میں لگائیں کہ 400 روپے یہ ملچنگ اینیملز کا ٹیکس لیتے ہیں اور ڈرائی اینیملز کا 150 روپے ٹیکس لیتے ہیں, تو اس طرح تو یہ اربوں روپے کی گیم بن گئی. شاکر صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, اس کے چونکہ کیلکولیشن تو مجھے نہیں پتا, 12 ارب کے لگ بھگ میں نے ایک مرتبہ کیلکولیشن کرائی تھی, کیونکہ جب کے ایم سی کے ڈاکٹرز وہاں پہ ہوتے تھے میرے پاس ان کا ڈیٹا تھا, اور میں نے ان سے ریکویسٹ کر کے ڈیٹا لیا تھا کہ جی سال میں کتنے جانور آتے ہیں آپ ہمیں بتائیں. تو انہیں اپنا ریونیو بڑھانا چاہیے, کرپشن کو کم کرنا چاہیے. میں یہ بتاؤں کہ ہمارے ادارے, خاص طور پہ کے ایم سی ہو گیا یا ڈی ایم سی ہو گیا یا ڈسٹرکٹ کاؤنسل, یہ کرپشن کی دلدل میں دھنسے ہوئے ہیں, اور جو ہے نا کرپشن میں ہم سب کو بھی کھینچ رہے ہیں, ہمیں رگڑ رہے ہیں, ہمارے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ بدماش, اور کوئی پرسان حال ہمارا نہیں. یہ جو ملچنگ اینیملز کا ٹیکس ہے, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا کرتا دھرتا ایک ہی ٹھیکیدار ہے, جو سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ٹائم سے لے کے ابھی تک مختلف کمپنیوں سے اس میں انوالو ہے, اور وہی ٹھیکہ جو ہے نا کسی نہ کسی کمپنی کے نام پہ لیتا ہے. کیا کہیں گے؟ اصل میں جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ میں نے 1 سال پہلے لکھی تھی یہ درخواستیں, پھر جب مجھے مختلف جگہوں سے دھمکیاں ملی, ان کے میسیجز ملے, مجھے پیغام ملے, تو اس دن کے بعد سے پھر جو ہے نا میں, کیونکہ دیکھیں جان ہے تو جہان ہے, اور ہمارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, تو میں کافی عرصے تو بھینس کالونی آیا ہی نہیں, ملیر کینٹ میں ہی رہا. اب میں نے آنا شروع کیا یہاں, تو میں اب لکھوں گا بھی دوبارہ, اور انشاءاللہ دوبارہ آواز اٹھاؤں گا. تو انہیں سوچنا چاہیے کہ جو ایک ہی ٹھیکیدار ہے اس کے پیچھے کون سی سیاسی شخصیت ہے, اس کا سامنے آنا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ ظاہری سی بات ہے کرپشن کی گنگا میں نہا رہے ہیں نا, کرپشن کی غلاظت میں لتھڑے ہوئے یہ وہ لوگ ہیں جو ہم سب کا جونکوں کی طرح خون چوس رہے ہیں. تو ان سب لوگوں کا معلوم ہونا چاہیے, اور تمام اداروں کو نوٹس لینا چاہیے اگر پاکستان کو ترقی کی راہوں پہ گامزن کرنا ہے. تو آپ نے بتایا کہ آپ نے مختلف اداروں کو مختلف اوقات میں یہ شکایتیں بھیجی ہیں کہ یہ آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. کبھی اس حوالے سے آپ نے موقع پہ جا کے, چنگیوں پہ جا کے, کوئی آپ نے وہاں پہ کوئی مظاہرہ کیا, یا وہاں پہ کوئی اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی آپ لوگوں؟ دیکھیں جی, ڈرائی اینیمل کے حوالے سے ہم نے مظاہرے کیے ہیں, اور کئی مظاہرے کیے ہیں. مختلف ٹی وی چینلز کے ساتھ جا کے ہم نے جام شوروں پہ بھی, جو ان کی وہ لکی سیمنٹ کے سامنے چوکی وہاں پہ, اور بوری بابا پہ جو ناکے ان کے لگے ہیں وہاں ہم نے پروگرام کیے ہیں. وہاں ہم نے ثابت کیا کہ جانوروں کی ویکسینیشن نہیں کرتے, ہیلتھ کلیئرنس سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں. جو ٹینڈر ڈاکومنٹس ہیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ ملچنگ اینیمل ٹیکس, ایئرلی ٹیکس آن ملچنگ اینیملز اینڈ ہیلتھ کلیئرنس سرٹیفکیٹ, جبکہ اور کہاں سے کلیکٹ کرنا ہے کہ ڈسٹرکٹ کاؤنسل کی حدود سے لینا ہے یہ ٹیکس.
اب ڈسٹرکٹ کاؤنسل کی حدود میں سے صرف یہ روڈ گزرتے ہیں, باقی مال آپ بھی بہتر جانتے ہیں کہ پورے کراچی میں آتا ہے اور 6 ڈسٹرکٹ ہیں کراچی کے جہاں پہ آتا ہے, تو سارا جو 95% لگا لیں بلکہ 99% لگا لیں تو یہ سارا مال جو ہے نا وہ کراچی کے باقی حدود میں آتا ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, میں صرف یہ کہوں گا یہ کسی نہ کسی جو ٹھیکیدار ہیں ان کے ذریعے کسی نہ کسی اہم شخصیت کے پاس جا رہا ہے, اور یہ سراسر زیادتی ہے, ظلم ہے ہمارے ساتھ کہ سفر کرنے والے جانوروں سے یہ پورے, میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پورے ملک میں اس قسم کا ٹیکس کہیں پہ بھی نہیں ہے. یہ ظالمانہ ٹیکس یہیں لاگو کیا گیا, اور ہم بینس کالونی والے سے جو کہتے ہیں غنڈہ ٹیکس کے نام سے ہم اسے یاد کرتے ہیں. اس ٹیکس کو ختم کرنے کے لیے آئندہ آپ کا کیا لایا عمل ہے؟ دیکھیں جی, اس کے لیے تو چونکہ ہم نے نیب کو لکھا ہے, نیب نے اب اینٹی کرپشن کو وہ ٹرانسفر کیا ہے کیس. اب اس کے نتائج کیا آئیں گے, کیونکہ ہمارے سلسلہ ہے بہت زیادہ پروسیس تمام اداروں کا, اور ظاہری سی بات ہے کہ ہم اینٹی کرپشن کی کرپشن کا شکار ہو کے ہی آگے گئے تھے. اس سے پہلے بھی میں نے اینٹی کرپشن کو 2 سے 3 سال پہلے لکھا تھا, تو ایک انسپیکٹر صاحب تھے یہاں گلشن اقبال میں, انہوں نے بیانات بھی لیے, شواہد بھی لیے, وہ تمام بیانات بھی شواہد بھی ضائع کر دیے گئے. اس کے بعد میں نیب پہ اور دیگر اداروں پہ گیا تھا, محتسب اعلیٰ پہ. پھر اس کے بعد انہوں نے انکوائری کی ہے, وہ انکوائری کر کے اسے مجھے اس کا نہیں پتا کیا نتیجہ آیا, انہوں نے پھر اینٹی کرپشن کو اسے ٹرانسفر کیا. جو آپ کے جو ٹریولنگ اینیملز وہاں پہ جو جانور آ رہے ہیں, جو مالوند لوگ ہیں جو ان کو تنگ کر رہے ہیں, تو اس حوالے سے کوئی آپ لوگوں نے کیا ہے کہ وہاں پہ جا کے موقع پہ آپ لوگ کوئی احتجاجی مظاہرہ کریں؟ اصل میں جی پہلے بھی ہم گئے تھے احتجاجی مظاہرہ, تو یہ وہاں مارتے ہیں لوگ, کیونکہ پولیس ان کی مدد کو موجود ہوتی ہے اور مقامی لوگوں کو انہوں نے ہائر کیا ہوا ہے, تو وہاں یہ مار پیٹ کرتے ہیں, بدماشی کرتے ہیں. تو ہم وہاں کیسے مظاہرہ کریں گے جام چھوڑوں کی حدود میں اگر کراچی کا ٹیکس لیا جائے گا فارمر. کرپشن کی دلدل میں دھسے ہوئے لوگ جب ملک کو چلائیں گے تو یہی حال ہوگا ہمارا. ناظرین, तव्हां शाकिर उमर जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी. संदसि चवणु आहे त इहे चुंगियूं सरासर गैर क़ानूनी आहिनि, जिते न रुगो अवाम खां गैर क़ानूनी टैक्स उगाड़ियो पियो वञे, पर खेनि तज़लील जो निशानो पिणु बणायो पियो वञे. शाकिर उमर सिंध जे वॾे वज़ीर नैब तोड़े ॿियनि इदारनि खे अपील कई त हिन मामले जो फौरी तौर ते नोटिस वरितो वञे त जीअं हिन माफ़िया मां अवाम जी जान आजी कराए सघिजे. कैमरामैन काज़ी हालार सां गॾु कमर मेमण, महरान टीवी.